کہ ذہنوں میں یہ نہ رہے کہ سیدنا صدیق اکبر کا ذکر کرنے والے جماعت اہل سنت کے لوگ شاید اہل بیت اطہار کا ذکر نہیں کرتے. ہم جب بھی صحابہ کا ذکر کرتے ہیں تو اہل بیت کا ساتھ ذکر ہو جاتا ہے، اور جب اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں تو پھر صحابہ کا ذکر ساتھ ہو جاتا ہے. یہ بات ذہن میں رکھیے گا. آپ میری طرف دیکھیں، ادھر ساؤنڈ والے کے ساتھ کوئی رشتے داری، اب وہ نہیں جو صحیح کرے گا تو میں نے تو اپنے حساب سے بات کرنی ہے. اب دھیان سے حضور میری بات کو سنیے گا جو بات میں کہنے چلا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے جس صحابی کو بھی آپ کوٹ کریں گے آپ کو حیران کن ان کی زندگی میں حسن نظر آئے گا. پھر صدیق اکبر ہمارے ایک اس دور کے شاعر گزرے ہیں محمد اعظم چشتی، ان کی ایک ربائی کا آخری مصرع ہے کہ شان اعظم شان صدیق کی پوچھنا ہے ان کو یار ہزارہ. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ. تو میں جو عرض کرنے چلا تھا بات وہ یہ ہے کہ دیکھیے ان منافقین کو کسی اور انداز سے بھی سمجھایا جا سکتا تھا کہ تمہارا عقیدہ صحیح نہیں، تم اس طرح مانو، تم اس طرح مانو، تم اس طرح مانو، جو قرآن کہتا ہے اس طرح مانو، جو نبی کہتا ہے اس طرح مانو. لیکن اللہ تعالیٰ کی عظمت پہ قربان کہ اللہ تعالیٰ نے ان منافقین کے عقیدے کی تصحیح کرنے کے لیے قرآن پاک میں یہ ارشاد فرما دیا کہ آمنو کما آمن الناس، ایمان لے کے آنا ہے تو اس طرح لے کے آؤ جس طرح صدیق اکبر. میں ایک اور یہاں پہ ابھی گفتگو کو میں نے آگے لے کے جانا ہے، ابھی ابتدائیہ ہے. یہ پارہ نمبر 4 ہے. پارہ نمبر 4 کے اندر ایک آیت موجود ہے. اس آیت نے عقل انسانی کو حیران کر دیا کہ صداقت صدیق پر جب کسی گواہ کی ضرورت پڑی تو اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کو گواہ نہیں بنایا، خود گواہ بن سیدنا صدیق اکبر یہودیوں کے پاس چلے گئے، دعوت اسلام دے گئے. یہودیوں کا بہت بڑا ایک عالم تھا وقاص. اس نے کہا کس خدا کو ماننے کی بات کرتے؟ وہ خدا جو ہم سے قرض مانگتا ہے، منزل الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، وہ خدا جو زکات وصول کرتا ہے. تمہارا خدا تو فقیر و محتاج ہے، تو جو محتاج ہے ہم اس پر ایمان نہیں لاتے. جب اس وقاص نے اللہ کو فقیر کہا، اللہ کو محتاج کہا، اللہ کی توہین کی، تو وہ صدیق اکبر جس نے جام توحید نبی کے ہاتھوں سے دیا، جس کی زندگی کا لمحہ لمحہ اسوہ رسول کے سانچے میں ڈھلا ہوا ہے، وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غیرت ایمانی جو تھی اس نے برداشت کیا. حالانکہ ادارہ ان کا تھا، ہزاروں کی تعداد میں لوگ وہاں پر موجود تھے. آپ نے بالکل پرواہ نہیں کی کہ کوئی مجھے مار دے گا، کوئی مجھے ٹارچر کرے گا، کوئی میرے خلاف کیا کرے گا. آپ نے اسی وقت جیسے ہی اس نے اللہ تعالیٰ کی توہین کی، سیدنا صدیق اکبر نے اس کے چہرے پہ تھپڑ مارا، اس کے رخسار پہ تماچا مارا. اب ذرا غور کیجئے، صدیق اکبر کی صداقت کی وجہ سے، آپ کی غیرت ایمانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کا رعب اور دبدبہ اتنا بڑھا دیا کہ وہ سینکڑوں ہزاروں ہونے کے باوجود صدیق اکبر سے بدلا نہ آپ نے اس کے ایک تھپڑ مارا تھا، وہ 2 4 5 10 20 100 مار دو، جو مرضی کرتے ان کا ادارہ تھا، ان کا گھر تھا، وہ کچھ بھی کر سکتے، لیکن کسی کو جرأت نہ. جیسے ہی صدیق اکبر واپس آئے، ان کا پورا ایک ڈیلیگیشن نبی پاک کے پاس آ گیا. انہوں نے آ کے کہا جی کہ آپ کے
یار، آپ کے غمخوار، آپ کے دوست، رفیق سفر و حضر سیدنا صدیق اکبر نے ہمارے ساتھ زیادتی کی، ہمارے ایک عالم دین کو تھپڑ۔ آپ چونکہ اللہ کے نبی ہیں، آپ انصاف اور عدل کو قائم کرنے کے لیے اس دنیا میں تشریف لائے، لہذا مہربانی کیجیے نا، آج پتہ چلتا ہے کہ آج انصاف ہوتا ہے کہ نہیں۔ آج آپ کے رفیق سفر کی بات ہے، آج آپ کے سسر کی بات ہے، آج آپ کے اس غلام کی بات ہے جس کے بغیر آپ کا لمحہ بھی نہیں ہوا۔ آج آپ فیصلہ کریں، پتہ چلتا ہے بلا وجہ اس نے ہمارے عالم دین کے چہرے پہ تھپڑا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مارا ہے تھپڑ۔ انہوں نے کہا جی مارا۔ کیوں مارا ہے تھپڑ؟ آپ نے کہا کہ اس ظالم نے اللہ کو فقیر کہا تھا، اللہ کو محتاج کہا تھا، میری غیرت ایمانی نے برداشت نہیں کیا، میں نے تھپڑ مارا۔ کیونکہ دعویٰ وہ لے کے آئے تھے نبی پاک کے پاس، حضرت صدیق اکبر نے تو جواب دعویٰ دیا تھا کہ میں نے اس لیے تھپڑ مارا۔ اس فقاس نے اور اس کے تمام ساتھیوں نے کہا جی کہ نہیں، یہ تو بات ہی نہیں ہوئی۔ ہم سارے موجود، ہمارے عالم نے تو اس طرح کہا ہی، ایک گواہ نہیں، دو نہیں، تین نہیں، چار نہیں، 1000 گواہ پیش کرتے ہم موجود تھے، ہمارے عالم نے تو توہین ہی نہیں کی۔ اب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گواہ ہوئے، سارے گواہ مخالف۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ علم کی بنیاد پر فیصلہ نہیں کرنا تھا، علم غیب کی بنیاد پر فیصلہ نہیں کرنا، اگر کر دیتے تو کل کو الزام آتا، یار تھا نا بچا لیا اس نے۔ سرکار نے شرعی قوانین کے مطابق فیصلہ کرنا تھا کہ مدعی نے گواہ پیش کر دیے، اس نے اپنا دعویٰ ثابت کر دیا، سرکار نے فیصلہ کر دیا کہ جس طرح اس یہودی کے چہرے پہ تماچا مارا تھا، اسی طرح وہ یہودی سیدنا صدیق اکبر کے چہرے پہ تماچا مارا۔ زمین کانپ گئی۔ فیصلہ کرتے ہوئے پلکوں کا ہلکا ٹوٹ تو گیا ہوگا میرے آقا، جانتے تو سرکار بھی تھے کہ ایسا نہیں ہے، لیکن چونکہ قانون یہ تھا، قانون کے مطابق فیصلہ کر دیا۔ ابھی کوئی ہاتھ اٹھتا جو سیدنا صدیق اکبر کے صداقت والے چہرے پر پڑتا، قبل اس کے کہ اس پہ عمل درآمد ہوتا، اللہ نے جبرائیل امین کو بھیجا کہ چھوڑ دو سارے کام اور اپنی پوری طاقت صرف کرو۔ یہ اٹھا ہوا ہاتھ صداقت کے چہرے تک بعد میں پہنچے، رسول کے در پہ تم پہلے پہنچے۔ جبرائیل امین آ گئے اور آ کے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جو فیصلہ کیا ہے یہ درست ہے، ٹھیک ہے۔ یہ سب کہتے ہیں نا کہ کسی نے بھی گستاخی کرتے ہوئے نہیں سنا، اللہ کہتا ہے لقد سمع اللہ۔ لام تاکید کے لیے ہے اور قد تاکید کے لیے، تاکید مزید اس کو کہتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے ایک بار نہیں، دو بار جا کے تاکید کر کے سنا، لقد تاکیدن تحقیقاً سمع اللہ، سنا ہے اللہ۔ صدیق آپ کی عظمت پہ قربان، صدیق آپ کی صداقت پہ قربان۔ آپ کی گواہی دینے کی بات آئی، سارے منحرف ہو گئے۔ جب عظمت صدیق کو ثابت کرنا تھا تو سارے یہودی ایک طرف ہو گئے، ایک خدا صدیق، وہ صدیق اکبر کی توہین کرنا چاہتے تھے، لیکن اللہ تعالی نے کہا لقد، یہ قرآن پاک میرے ہاتھ میں ہے، لقد سمع اللہ
تحقیق سنا اللہ تعالیٰ نے قول الذین. اب یہاں تھوڑی مشکل ہے. قول الذین قالوا، کہا تو ایک نے تھا، یہ قالو کیوں؟ سب سوچنے والی بات ہے. قول الذین، الذین بھی جمع کے لیے آئے گا، قالو بھی جمع کے لیے آئے گا. گستاخ تو ایک تھا نا جس کو آپ نے تماچا مارا. قرآن کہتا ہے قالو، کہا انہوں نے. اللہ نے ان کی بات کو سنا، انہوں نے کہا. کہنے والا ایک تھا، باقی تو کسی نے نہیں کہا تھا کہ اللہ فقیر ہے. لیکن اللہ کہتا ہے قول الذین قالو، تو قالو جمع کے لیے مستعمل ہے. 3 یا 3 سے زیادہ ہوں گے. زیادہ پھر کتنے ہوں گے اس کے لیے کوئی قید نہیں ہے. تو کہنے والا ایک تھا. یہاں قالو کیوں کہا گیا، الذین کیوں کہا گیا؟ تو ثابت یہ ہوا کہ ایک تو کہنے والا تھا، دوسرے اس کے حمایتی تھے. کسی نے اس کو روکا نہیں، اس کی حمایت کی. تو ثابت یہ ہوتا ہے کہ جو بھی صدیق اکبر کی توہین کرے، ایک باقی چپ رہیں، تو عذاب کے مستحق سارے ہوں گے.